اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ جنید قریشی دی لیگل اسٹیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ انتہائی مختصر اور انتہائی اہم بات ہے جی۔ آج کا موضوع جو ہے ہمارا زمینوں کی خرید و فروخت کے متعلق ہے۔ فرد کیا ہے، رجسٹری کیا ہے، وثیقہ نویسی کیا ہے، انتقال کیا ہے۔ زمینوں کی خرید و فروخت کے متعلق انشاءاللہ یہ معلومات انتہائی اہم ہوں گی، انتہائی دلچسپ ہوں گی۔ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ مال جسے ہم کہتے ہیں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فرد۔ فرد بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب فہرست ہے یا ریکارڈ، اگر انگلش میں بات کریں تو اس کا مطلب ریکارڈ بنتا ہے جی۔ فرد مختلف شعبہ جات میں مختلف حوالوں سے استعمال ہوتا ہے۔ شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے، نثر میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرد واحد آپ نے عام زبان میں سنا ہوگا، زبان ضد عام ہے۔ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو فرد مقبوضگی ان کے روزمرہ کے معاملات میں استعمال ہوتا ہے۔ عدالتوں میں دیکھیں تو فرد طالبانہ یا اور بہت زیادہ فرد سے متعلق جو لفظ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح محکمہ مال یا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھی جو فرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کافی سارے معنوں میں یا کافی سارے فردات ہوتے ہیں۔ اس میں ہم تو عام زبان میں فرد کہتے ہیں جی، فرد لے ہیں تو فرد کون سا ہے؟ فرد کا مطلب تو ریکارڈ ہے، فہرست ہے کسی چیز کی۔ تو کون سا ریکارڈ لے ہیں، کون سا فرد لے ہیں؟ فرد برائے ذاتی ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے زمین کا، فرد برائے کنیکشن بجلی یا کنیکشن گیس ہو سکتا ہے، فرد برائے ضمانت ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ قسمیں ہیں فرد کی نا۔ تو جب زمین آپ بیچتے ہیں یا خریدار خریدتا ہے تو جو فرد چاہیے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فرد بیع۔ فرد عربی زبان کا لفظ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح بیع یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے فروخت کرنا۔ فروخت بھی ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے جی۔ کوئی چیز اب بیچتے ہیں تو اسے بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو زمین کو بیچتے وقت اور خریدتے وقت جو فرد چاہیے ہوتا ہے وہ ہوتی ہے فرد بیع۔ فرد کے 10 کالم ہوتے ہیں، اس میں مختلف معلومات ہوتی ہیں۔ کھیوٹ ہے، خطونی ہے، مالک کا نام ہے، ولدیت اس کی، سکونت آ گیا، اس کی قوم آ جاتی ہے، اور زمین کی معلومات ہے، خسرہ آ جائے گا۔ تو اس میں ناظرین آپ نے جو خریدار ہے خصوصاً اس کو یہ چاہیے کہ جو فروخت کرنے والا شخص ہے اس سے فرد برائے ذاتی ریکارڈ لے، اس کی فوٹو کاپی لے اور اس کی تحقیق کرے۔ اس شخص کو وہاں پہ زمین خریدنے سے پہلے اس شخص کو اس زمین پہ لے کے جائے اور اس سے یہ پوچھے کہ اس سے نشاندہی کرے کہ اسے قبضہ کہاں سے دیا جائے گا، کیونکہ بعد میں جب آپ رجسٹری کرا لیتے ہیں، زمین ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے جی یہ تو ڈسپیوٹیڈ ہے جگہ، حصہ داریاں ہیں، خاندان کے مختلف لوگ حصہ دار ہیں زمین کا ایک بڑے قطعے میں، تو دوسرا جو خاندان کا بندہ ہوتا ہے وہ حق شفا استعمال کرتا ہے یا مختلف قسم کے حقوق ہوتے ہیں ان کے۔ تو ایک لمبی لٹیگیشن، قانونی چرجوئی کا پھر ایک شروعات ہو جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا فرد کے 10 کالم ہے، ان میں انتہائی اہم معلومات ہوتی ہیں۔ کھیوٹ ہے، کھتونی ہے۔ کھیوٹ بنیادی طور پہ مختصراً میں بتا دوں ایک بڑے قطع زمین کو کہتے ہیں جس میں مختلف خسرہ جات ہوتے ہیں۔ کھتونی نمبر بھی ہوتا ہے۔ کھتونی نمبر زمینوں کا جو اس میں فصلیں لگائی جاتی ہیں ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ زمین اگر کاشت ہو رہی ہے تو اس کا کاشت کار کا ایک ڈیٹیل آ جاتی ہے، اس کھتونی نمبر سے چیک کی جا سکتی ہے کون سی اس میں فصل کاشت کی جا رہی ہے اور اس کا مالک کون ہے، قابض کون ہے جی، یہ کھتونی نمبر ہے۔ باقی خانہ ملکیت میں آپ نام دیکھ سکتے ہیں، اس شخص کی ولدیت دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو آپ نے فرد بیع تک آپ پہنچ گئے کہ 10 کالم ہوتے ہیں اور فرد بیع چاہیے ہوتا ہے زمین خریدنے کے لیے اور فروخت کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے وثیقہ نویس کے پاس۔ وثیقہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عہد و پیما، معاہدہ۔ تو وثیقہ نویس جو ہوتا ہے وہ عہد و پیما یا معاہدہ لکھنے والا جو شخص ہوتا ہے اسے وثیقہ نویس کہتے ہیں۔ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، تحصیل ایڈمنسٹریشن کے آفسز میں یا ضلع کچہریوں میں یا عام جگہوں میں وثیقہ نویسی لکھا ہوتا ہے۔ تو شاید کم لوگ اس لفظ کے مطلب سے آگاہ ہوں گے۔ تو وثیقہ نویسی معاہدہ لکھنے والا جی۔ تو اب کیا کیا آپ نے، اس سے معاہدہ تحریر کرانا ہے۔ معاہدہ تحریر کس پہ کرانا ہے، اس
آپ نے مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اسٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ پے کر کے معاہدہ تحریر کرا لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود سے بھی کر سکتے ہیں یا کسی کی سروسز لے لیں۔ مختلف قسم کی گورنمنٹ کی فیس ہیں، جو زمین آپ خرید رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے گورنمنٹ کو فی پے کرنی ہے، تب جا کے وہ سب رجسٹرار آفس میں آپ کے جو معاہدہ ہے وہ سبمٹ ہوگا اور وہ رجسٹرڈ ہوگا، جسے ہم رجسٹری کہتے ہیں عام زبان میں۔ تو گورنمنٹ کی کون کون سی فیس ہوتی ہیں جی، جو موجودہ چل رہی ہیں، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، میں موجودہ جو چل رہی ہیں اس سے میں آپ کو تھوڑا سی ڈیٹیل دے دیتا ہوں۔ 4 قسم کے فیس ہیں جی۔ اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن فی ہوتی ہے، یا کارپوریشن فی عام زبان میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو گین ٹیکس کے نام سے 236C FBR انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت آپ سے لیتا ہے، اور 236K کے تحت یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے یا ایڈوانس ٹیکس ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں جی گین ٹیکس بھی لوگ اسے کہتے ہیں، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو ایڈوانس ٹیکس ہے آپ سے گورنمنٹ وصول کرتی ہے۔ اب فیس کی ریشو کیا ہے جی وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص فارنر ہے اور وہ یہاں پہ کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے، زمین کی فائلر ہے، تو اسٹیمپ ڈیوٹی 3% پے کرے گا، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن فی 1% دے گا، جو فروخت کرنے والا ہے 236C کے تحت وہ 6% دے گا، اور جو خریدار ہے 236K کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس 10.5% دے گا۔ یہ 18.5% ٹیکس بنتا ہے خریدار کا اور فروخت کرنے والے کا ملا کے۔ اگر ہم بات کریں نان فائلر کی اور پاکستانی نیشنل ہے تو اسٹیمپ ڈیوٹی 1% دے گا۔ اب یہ اسٹیمپ ڈیوٹی کس کے حساب سے دینی ہے؟ ایک سرکاری ریٹ ہوتا ہے اس زمین کا جسے ڈی سی ویلیویشن ریٹ کہتے ہیں جی، وہ ہر تحصیل آفس میں مل جائے گا آپ کو، یا ضلع کچہریوں میں عام طور پہ شیڈیول ہوتا ہے، مل جائے گا۔ آن لائن بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کس خسرے کا کیا ریٹ ہے، تو یہ اس ریٹ کے اگینسٹ آپ نے یہ فی دینی ہے جی۔ 1% کس کا؟ اگر سپوز 5 لاکھ کی زمین ہے تو 5 لاکھ کا 1% 5,000 ہوا، تو ایسے آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے فی۔ اسٹیمپ ڈیوٹی آپ نے نان فائلر کی جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ سرکاری ریٹ کے مطابق آپ نے 1% دینی ہے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن فی 1% دینی ہے۔ 236C کے تحت جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو خریدار نے دینا ہے، فروخت کنندہ نے، سیلر نے دینا ہے، بیچنے والے نے دینا ہے، وہ 6% ہے، اور خریدار نے 10.5% ایڈوانس ٹیکس دینا ہے۔ یہ وہ ہیں جو پاکستانی شہری ہیں لیکن نان فائلر ہے۔ اب فائلر کے لیے کیا فی ہے جی؟ 1% اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، 1% تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن فی ہے، 236C ود ہولڈنگ ٹیکس جو کہ فروخت کرنے والے شخص نے دینا ہے، جسے گین ٹیکس بھی عام لوگ کہتے ہیں، وہ 3% ہے، اور 236K جو خریدار نے دینا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس وہ ہے 3%۔ جبکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو جو نان فائلر ہے اسے 10.5% ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ آپ کی فیس ہے جی، یہ آپ نے ڈپازٹ کرانی ہے۔ اس کے بعد معاہدہ آپ کا لکھا جا چکا ہے تو سب رجسٹرار آفس میں جانا ہے، وہاں سے 2 سے 3 سٹیپ ہوتے ہیں، آپ کی تصویریں بنتی ہیں، آپ کے ID کارڈ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، تو سب رجسٹرار صاحب کے پاس آپ پہنچتے ہیں۔ وہ جو فروخت کرنے والے ہیں اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ آپ نے پیسے لے لیے، وصول کر لیے، اور جو خریدار ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے زمین کا قبضہ لے لیا۔ وہاں پہ آپ کے یہ بیان قلم بند ہوتے ہیں، آپ کے تھم امپریشن ہوتے ہیں، سائن ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا معاہدہ سب رجسٹرار صاحب کے پاس سبمٹ ہو جاتا ہے۔ 1-1.5 مہینے ورک لوڈ کے حساب سے یا 2 مہینے بعد یہ معاہدہ آپ کا رجسٹرڈ ہو کے آتا ہے واپس، جسے آپ رجسٹری کہتے ہیں، رجسٹری۔ اس کے بعد انتہائی اہم سٹیپ ہے جی، انتہائی اہم اور انتہائی سے بھی زیادہ اہم، جو لوگ اپنی کم علمی لا علمی کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں، رہ جاتا ہے یہ سٹیپ، اور بعد میں پھر عدالتوں اور لمبی لٹیگیشن ہوتی ہے، انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے جی انتقال کا۔ تحصیل آفس میں ہی ایک جو کنسرن ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور یہ آپ کی اوریجنل رجسٹری وہ سکین کر لے گا اور آپ کو ایک انتقال نمبر الاٹ کرے گا۔ انتقال نمبر کیا ہے جی؟ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آپ کا یہ جو رجسٹری ہے اور یہ جو
خسرہ ہے کھیوٹ اس کے اگینسٹ اتنی زمین کے جو حقوق ملکیت اور قبضہ حقوق ملکیت آپ کے نام پہ منتقل ہو جاتے ہیں اگر آپ انتقال نہیں کراتے، تو بعد میں آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کچھ بلکہ بہت زیادہ کیسز ایسے ہیں کہ جو لوگ انتقال نہیں کراتے، چونکہ وہ زمین پچھلے مالک کے نام پہ چلتی رہتی ہے، تو لوگ پھر ڈاکومنٹس کو ٹیمپر کر کے وہی زمین دوسرے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، اور بعد میں ایک لمبی قانونی کارروائی جو عدالتوں میں آپ کو دیکھنا پڑتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ ان تمام سٹیپس کا خیال کریں، ان تمام مراحل کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مسئلے آتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، یہ نہیں آئیں گے۔ بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا۔